ایسا مذہب و مسلک قبول کیجئے جس میں ادب بھی ہو، تعظیم بھی ہو، محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، نبی کی بارگاہ کا ادب و احترام بھی ہو۔ ایسے مذہب کو اختیار مت کیجئے جو نہ مسجدوں کی عزتیں برقرار رکھے، مسجدوں کو کھانے پینے کا اڈا بنا لے۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ اور سنیے، جس کا عقیدہ خراب ہو گیا نا وہ زندگی بھر سر پٹکتا رہے۔ میں پٹکنا اس لیے بول رہا ہوں کہ قبول ہی نہیں۔ ایک عقیدہ بھی اگر خراب ہوا، یار دنیا اگر کسی چیز سے محبت کر لیتی ہے نا تو اس کی برائی نہیں کرتی۔ حضور کی حدیث کے جملے ہیں الحب یعمی ویسم، محبت انسان کو اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے۔ کیا بنا دیتی ہے؟ یہ اس کی بات کر رہے ہیں اگر جس میں عیب ہی عیب ہو، لوگ پتھر سے محبت کر کے پتھر کو اپنے لیے سب کچھ مان لیتے ہیں۔ میں تو بات اس نبی کی کر رہا ہوں جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص عیب، وہ گمان کے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ بس آخری حدیث سنا رہا ہوں، اگر بدعقیدہ ہو گیا انسان، سنیت سے نکل گیا، خراب کر لیا، تھوڑا میری طرف دیکھیں آپ تو حضور فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرف ولا عدل یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجین۔ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی اخیار و اخیار جناب رسول ہاشمی فرماتے ہیں اللہ کسی گمراہ بددین بد مذہب کی نہ تو نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ فرض نماز قبول کرتا ہے، نہ نفل نماز قبول کرتا ہے۔ وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹا اور اس سے نکلا ہوا بال، یعنی آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ جب خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا نا، نمازیں پڑھو کوئی فائدہ نہیں، پہلے اس کو سدھاریے، اور جس کا سدھرا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں، جو بھی بدعقیدہ ہو گیا اس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی تو اس پہ نماز تو فرض ہے ہی نہیں۔ نماز تو اہل ایمان پہ فرض ہے نا، بدعقیدہ پہ تو پہلے مطالبہ ایمان ہے، پہلے ایمان تو لا، نماز تو ایمان والوں کے لیے، اور جس کا عقیدہ ہی خراب ہے تو اس میں نماز فرض کہاں رہی؟ اس میں تو ایمان لانا پہلے فرض ہے، ایمان آ جائے تب نماز پڑھ۔ ارے نہیں سمجھے بات کو میری؟ نماز کس پہ فرض ہے؟ کافروں پہ؟ اہل ایمان پر نماز فرض ہے، کافروں پر ایمان لانا فرض ہے۔ پہلے کیا لانا فرض ہے؟ تو یار جن پر نماز فرض نہیں وہ بڑی بڑی مسجدیں پڑھ کے بنا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جن پر نماز فرض ہے وہ نمازوں سے دور کیسے؟ ان کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ اچھا ہے پھر نماز پڑھیے، اللہ قبول فرمائے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ اس لیے ایمان عقیدے کی حفاظت کے ساتھ رہے۔ اس دور میں اگر کوئی عقیدہ بچا رہا ہے تو اسی کو مذہب اہل سنت، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا تو کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ پانچواں مسلک ہے ہی نہیں۔ پانچواں مسلک تو اس وقت ہوتا جب اس کا عقیدہ امام اعظم کے عقیدے سے الگ ہوتا، اس کا مسئلہ امام اعظم کے مسئلے سے الگ ہوتا، اس کی فکر ابو بکر صدیق اکبر کی فکر سے الگ ہوتی، اس کا نظریہ عمر فاروق اعظم کے نظریے سے الگ ہوتا، اس کا وچار حضرت مولا کائنات حضرت عثمان غنی ذو النورین کے عقیدے اور نظریے سے الگ ہوتا۔ جب الگ ہے ہی نہیں تو ظاہر سی بات کام وہی کر رہا ہے، صرف نام ہم نے اس لیے رکھ دیا تاکہ بروں سے امتیاز ہو جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، اونچی آواز میں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے،
مسلکے حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ ہم لوگوں کا وجود حالت ایمان میں ہم لوگ زندگی کاٹ رہے ہیں، ہم کو دیکھ لو، یہی غوث غریب نواز کا عنوان ہے۔ ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک، ہم سوارث اس زمین کا دوسرا ملتا نہیں۔ کیوں کریں ہم رخ کہیں کا اس وطن کو چھوڑ کر، حکم جب خواجہ کے در سے کوچ کا ملتا نہیں۔ وہ بسائیں اجمیر والے، وہ بسائیں تم بھگاؤ، کب ہے یہ ممکن بھلا؟ تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں۔ اب کہیں ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک، ہم سا وارث اس زمین کا دوسرا ملتا نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنا ہے تو ہندوستان کے بادشاہ حضرت اورنگزیب سے معلوم۔ خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11، سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ اور جو میں نے بولا اس سے تو میرے خواجہ بھی خوش ہے نا، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز بھی وہی عقیدہ رکھتے تھے جو عقیدہ ہمارا ہے، اور ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو خواجہ کا عقیدہ تھا۔ غور فرمائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا مقام و ادب دیکھیں۔ ہندوستان کا راجہ، ہم سب کا خواجہ، ان کی بارگاہ میں جب ہندوستان کے راجہ حضرت اورنگزیب رضی اللہ تعالی، تاریخ کو دیکھ کر فیصلے مت بدلنا، وہ مجدد تھے، مجدد ولی کامل تھے، منصف تھے، عادل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیکوکار تھے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضری دینے گئے، فوراً شاہی لباس اتار کے پھینک دیا، گدڑی پہن لی، فقیروں والا لباس پہن لیا، اور جا کر مشکیزہ لٹکا لیا، اور مشکیزہ لے کر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پانی پلانے لگے۔ اور جب لائن لگی لنگر میں، لنگر کھانے والوں کی، تو ہندوستان کا راجہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ وقت ہے، سلطان زماں ہے، آپ کو لوگ دیکھیں گے کرو فرشان و شوکت میں کمی آئے گی، آپ بیٹھے، ہم آپ کے لیے انتظام کر دیں۔ حضرت سرکار اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا زبانیں بند کرو، میں خواجہ پاک کے منگتوں کی لائن میں اس لیے لگا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منگتوں کی لائن لگی ہو، جنت میں داخلہ ہو رہا ہو، تب میرے خواجہ مجھے اشارہ کرے، اے اورنگزیب جس طرح دنیا میں میرے منگتوں کی لائن میں لگتا تھا، اب دیر کیوں کرتا ہے، جنتیوں کی لائن میں لگ جا۔ کہا خواجہ پاک کے حکم سے اور ان کی عنایت سے اور ان کی شفاعت صغریٰ سے اللہ مجھے بھی جنت عطا فرما دے، اس لیے یہاں لائن میں لگ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ اورنگزیب ہے، بادشاہ وقت ہے، لیکن ولی کی بارگاہ کا مقام و مرتبہ کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ہم جیسے بادشاہ بھی یہاں فقیر بن کے آتے ہیں، اس لیے کہ خواجہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ لوگ بادشاہت کرتے ہیں زمین پر، لوگ ان کو مانتے ہیں ان کے کر و فر کو دیکھ کر، لیکن کیا شان ہے سلطان الہند کی، زمین پر تھے تب بھی راج کیا کرتے تھے، اور زمین میں ہے تب بھی دلوں پر راج کر رہے ہیں۔